آج پروگرام میں بات کریں گے PIA کی پرواز PK 661 کی جو 7 دسمبر کو چترال روانگی کے بعد حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ آج خبر یہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے PK 661 کے عملے کی قبر کشائی کرنے کی اجازت مانگی ہے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ انہیں کسی قسم کی منشیات یا نشہ آور دوائی تو نہیں دی گئی تھی۔ اس سے پہلے 2010 میں پولینڈ میں جہاز کا حادثہ ہوا تھا جس میں پولینڈ کے صدر بھی ہلاک ہوئے اور 2016 میں نئی تحقیق کے لیے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی قبر کشائی کی گئی۔ اس کے بعد کچھ بات امریکہ کے نومنتخب سیکرٹری دفاع جیمز میٹس کی، جنہوں نے اپنی کانفرمیشن ہیئرنگ سے پہلے جمع کیے گئے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان کو افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف مزید کارروائی کرنی ہوگی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد پر شرائط لگانے سے ماضی میں ملے جلے نتائج سامنے آئے۔ دوسری جانب آج افغانستان سے رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ننگرہار کے صوبے میں داعش نے 14 مذہبی اسکالرز کو اغوا کر لیا ہے۔ اور آخر میں کچھ بات ان 5 انسانی حقوق کے کارکنوں اور بلاگرز کی جو اب تک لاپتہ ہیں۔ سول سوسائٹی آف پاکستان نامی تنظیم نے 5 میں سے 2 بلاگرز کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گمین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید 051260602728 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں تو براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/BolBolPakistan1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے BolBolPakistan_۔ BolBolPakistan@donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی ابھی جو اسلام آباد میں موسم ہے، یہ میری جوانی میں تو بہت رومانٹک لگا کرتا تھا، لیکن اب جان کا عذاب ہو گیا ہے اور میری آواز اس وقت ایسی ہاربل ہے کہ مجھے خود سن کے اس سے گھن آ رہی ہے، پتہ نہیں دیکھنے والے کیسے برداشت کریں گے۔ خبروں کے بے پناہ ہجوم میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے بظاہر ایک چھوٹی سی خبر کو اپنی ہیڈ لائن بنایا۔ آپ یقین مانیں کہ جیسے ہی یہ خبر آئی تھی تو میں پریشان ہو گیا۔ کون سی والی نصرت صاحب؟ یہی والی کہ جی یہ جو چترال سے حادثات جس میں ہمارے جمشید صاحب بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے بیچارے، تو ان کا اس جہاز کا جو عملہ ہے اور کپتان، ان کی لاشیں جو ہیں قبر کشائی کے ذریعے ان کو ایگزامینیشن کی اجازت سہولت طلب کی گئی اور اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی کہ شاید عملے کو کسی نوعیت کی کوئی نشہ آور شے تو نہیں کھلا دی۔ یہ تو پھر سیدھا سیبٹاج ہوا نا، اگر ایسا ہے۔ اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے دوستوں یاروں سے معلوم کیا، جیسے یہ خبر آئی تو میں بہت اپسیٹ ہوا۔ اور بات ہے واقعی، کیونکہ یہ بہت ہی جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ ابھی تک یہ واقعہ صرف ایک بار پولینڈ میں ہوا ہے اور وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ ایک ایسا جہاز تھا جس میں ان کا صدر تھا۔ اس پہ بھی بہت فیملیز نے اعتراض کیا، نصرت صاحب کے نہ نکالیں، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا، مطلب بہت وہاں شور مچا۔ جیسے ہی یہ خبر آئی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھئی جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کے خاندان والے تو بیچارے سے پہلے ہی رنج و الم کی کیفیت میں ہیں۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں بلیک باکس، فورینزک، فلانا 100 طرح کے طریقے آ چکے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے قبر کشائی کرنا اور پھر یہ معلوم کرنا کہ بھئی انہیں کسی نے نشہ آور شے تو نہیں کھلا دی، زہر تو نہیں دے دیا تھا خوراک میں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں نے کہا یار لیکن یہ جو لوگوں کے حوالے ان کے جسٹ دیے گئے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح DNA وغیرہ کے ذریعے شناخت کیا گیا۔ کوئی ٹیسٹنگ تو ہوئی ہی تھی، یو رائٹ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سیمپلز کے ہوتے ہوئے پروبیبلی شاید مثلا کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں بھنا کے میں نے ادھر ادھر ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے
सबसे अच्छी खबर ये है बुनियादी तौर पर, जिससे मैं फिल वक्त मुतमईन हुआ हूँ, कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं मुश्ताक साहब, वो ये कह रहे हैं, वही मेरे वाली बात, कि सर आपके पास जब डीएनए के नमूने हैं ठीक, तो फिर हम किस बुनियाद पर जो है ये कब्र कुशाई की तरफ बढ़े। ठीक ठीक है। अच्छा, ये बात उन्होंने, मैंने जो कुछ दोस्तों से जो मुतल्लिका बीट करते हैं उनसे जब मैं पूछताछ कर रहा था तो उन्होंने इनसे बात की, तो उन्होंने इन्हें बताई, और अब वो इसलिए कंफर्म भी हो गई है कि अब वो टिकर्स की सूरत अच्छा आ रही है, ठीक, कि डिप्टी कमिश्नर साहब का ख्याल आ रहा है। दूसरी जो बात है, मैं बहुत जान की अमान पाते हुए ये अर्ज करूंगा कि जुमे के दिन मुझे एक काफ़ी जिम्मेदार आदमी ने, मैं दोबारा कह रहा हूं, एक काफ़ी जिम्मेदार आदमी ने ये कहा, उन्होंने तो इसकी वजह भी बताई है, लेकिन चूंकि मैंने उस वजह को अपने तौर पर किसी ऐसे ज़रिए से जिसे मैं काबिल एतमाद समझता हूँ कंफर्म नहीं किया है, इसलिए मैं वो वजह बयान नहीं कर रहा। मगर लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कर रहा हूँ कि पीआईए वाले लोग इस बात पर बज़िद हैं कि ये जहाज जो हादसे का शिकार हुआ, इसके दोनों इंजन सही सलामत काम कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की शायद रिपोर्ट भी यही बात बताती है, जो खबर कर रहा हूं ना। ठीक, राइट, दुरुस्त। लेकिन अपनी इस बात को उन्होंने ईगो का पॉइंट बना लिया है। ओके, राइट, क्योंकि ये इंजन की फिट होने वाली बात जो है वो काफी हद तक मेरी सोच के मुताबिक भी दुरुस्त है। अच्छा, ओके, लेकिन उसके साथ एक पहलू है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रखता है। ठीक, गालिबन वहां कहीं ना कहीं कोताही थी, राइट, मैं गालिबन का लफ्ज कह रहा हूं, ठीक है, अगर कि मैं दोबारा कह रहा हूं कि उन साहब ने इंतहाई दावे के साथ मुझे वो गालिबन भी समझाया था, लेकिन चूंकि मैंने उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया है, लिहाजा मैं ये बात हरगिज नहीं कह रहा। लेकिन ये दरख्वास्त करना, इस बात को मैं जिस कॉन्टेक्स्ट का जिक्र कर रहा हूं उसकी रोशनी में देखा जाए तो यूं महसूस हो रहा है कि किसी साहब ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है कि वो ये साबित करके रहेंगे कि जी इंजन में कोई भी किसी भी नौइयत का कोई फॉल्ट, कोई फ्लॉ नहीं था। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई बहुत अहम तरीन शख्सियत जो है वो गालिबन इस बारे में मुवज़्ज़िद थे। अब उस जिद को जहन में रखते हुए इस हद तक चले जाना आज के दौर में कि फाउल प्ले अलेज करें आप, ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है नन्नू से, बहुत बड़ी कि मतलब कि किसी ने कुछ दिया या वो, और खुदा न खास्ता अगर फर्ज करो ये एलिगेशन, ये इल्जाम, ये शुबा अगर हकायक के जरिए, हमारी एयरलाइन के साथ क्या हो सकता है, हकायक के जरिए अगर दुरुस्त भी साबित हो जाए, खुदा न खास्ता मैं दोबारा कह रहा हूं, तो इसकी जो रिपरकशंस हैं वो तो बहुत वाकई मतलब तो पीआईए दुनिया भर में जाती है। एक तरफ है, हम कुछ खबरों के छप जाने पर बेतहाशा परेशान हो जाते हैं और दूसरी तरफ ऐसी खबरें जो इतनी बुनियादी नौइयत की हैं वो ऐसे ही, और जिसमें इंसानी रिश्तों की, इंसानी जज्बात की एक खास हसासियत है। भाई डेफिनेटली। कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब मैं मुस्तफ़ा ताहिर अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी मुस्तफ़ा भाई। सर मैं मेरी सजेशन थी और एक क्वेश्चन भी अगर आप कह लें इसको कि मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ और एविएशन में मेरी दिलचस्पी है, तो मैं जानना ये चाह रहा था कि जब हमारे हुकूमती इदारे तमाम एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आप हेल्थ ले लें, आप एविएशन ले लें, आप you name the department they are being corrupt or तो हम अपने ये जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यूसली ओवर द पास्ट ईयर्स होते चले जा रहे हैं, हम किसी बैनुल-अक़वामी तहकीकाती इदारे से इसकी थ्रू आउट। अच्छा बॉस, आप बताइए क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि आप खुद इंजीनियर हैं
आपका एविएशन से ताल्लुक रहा, तो आपका इंजीनियर हूँ, हॉस्पिटल मशीनरी का बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और एविएशन में मेरी दिलचस्पी है। अच्छा, दिलचस्पी है, आई एम सॉरी, लेकिन क्या हमें ये चीज़ अपने तौर पर इस पे थोड़ा सा इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि ठीक है हमारे यहाँ मामलात बहुत करप्शन है, नाअहली है, सब कुछ है, लेकिन ब्लैक बॉक्स जो है सर, उसका तो गालिबन डाटा जो है वो तो सिर्फ आप यानी कि फ्रांस से ही उसको डिकोड किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मगर एक बात सर, आपने जो अपनी बात की उसी को सेकंड करूंगा मैं कि कोई बहुत सीनियर पोस्ट के अफसरान हैं जो ये नहीं चाहते कि टेक्निकली उसको एग्जैक्टली मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर देखे ना, एक कम अज कम आप वो जो ब्लैक बॉक्स का जो डाटा आया है वो तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरा सर ये भी अर्ज है कि ATR बनाने वाली कंपनी बहरहाल एक बैनुल अक़वामी कंपनी है सर। इस स्टोरी की हमारे यहाँ जिस तरह रिपोर्टिंग हुई है उसने बजाते ही ATR जहाज़ों की साख को, क्रेडिबिलिटी को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ शख्सियात या कोई शख्स जो है वो उस कंपनी के ईमा पर उस कंपनी की साख को बरकरार और बहाल रखने के लिए इस बात पर बज़िद हो, या मकसद ये है कि अगर कोई कोताही थी, उसकी निशानदेही हुई, लेकिन उसके बावजूद जहाज को उड़ाने की इजाज़त दे दी गई और वो जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। यानी ये 3-4 जो सवालात हैं वो मुझे तंग किए चले जा रहे हैं। एक और नौशहरा जहाज में गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, वो तो हफ्ता पहले गए। हेलो नौशहरा जी, जल्दी से बात कर लें भैया। हेलो जी सर, ये मेरी जो रिक्वेस्ट ये है कि 7 दिसंबर को जो तियारा अरसे में जाम होने और नाकाबिले शनाख्त मैतों को कई रोज शनाख्त के लिए DNA टेस्ट के लिए रखा गया और फिर वो शाह के हवाले किया गया। अगर इस मतलब सूरत हाल है उसमें अगर कोई इस किस्म का कोई शुबा था तो फिर इसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया? नहीं, वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जी, मेरा ये ख्याल है कि शायद ब्लैक बॉक्स के डाटा का जो एनालिसिस आया है उसके बाद जो बहस मुबाहिसा हुआ होगा उसमें शायद ये सवाल उठा हो। लेकिन मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और अब तो डिप्टी कमिश्नर साहब भी मुतल्लिका ये कह रहे हैं और जाहिर है कि उन्होंने ये बात करने से पहले कुछ ज़िम्मेदार लोगों से, मुतल्लिका लोगों से, एक्सपर्ट से बात की होगी। बकौल उनके यानी डिप्टी कमिश्नर साहब के बयान के मुताबिक कि DNA के नमूने होते हुए आपको एक बार फिर कब्र कुशाई की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और आप कोटद्दू से एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कोटद्दू से कॉल जी। जी मैं शहबाज बुखारी बात कर रहा हूँ कोटद्दू से। जी बुखारी साहब, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक जी, है, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक सवाल है कि क्या गवर्नमेंट जो है अपनी नाअहली छुपाने के लिए और मतलब कि वो इल्जाम लगा रहे हैं PIA के जो कैप्टन है उन पर कि वो एडिक्टेड थे या उन्हें कोई जहर दिया गया है, तो क्या ये गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपा रही है या गवर्नमेंट का मसला? देखिए, हुकूमत हमारी बड़ी नाअहल है, हमें बहुत शिकायत हैं, लेकिन PIA मेरे भाई एक डिपार्टमेंट है। अब हर चीज़ को हम उनके, अब PIA इसमें होता ही है कि जब हम जनरल मेरे भाई बुखारी साहब स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि गवर्नमेंट, तो असल में हम अपनी तवज्जो सर हटा लेते हैं। मसला ये है कि जहाज़ जब भी उड़ता है उसका मुआयना होना ज़रूरी होता है और फिर किसी ना किसी को ये लिख कर जिम्मेदारी लेना होती है कि वो इस जहाज़ को काबिले उड़ान समझता है, और खुदा न खास्ता अगर उसकी बात गलत साबित हो तो फिर ज़ाहिर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है जिसे फेस करना चाहिए। वक्फे का भी टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फेसबुक
ग्रुप पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस नुसरत साहब जी देखो ना, तो लोग हमारे कॉलर्स भी इसी बारे में यानी कि परेशान हैं। डेफिनेटली नुसरत तो साहब आई होप कि ठीक है, अगर ये सवाल को मालूम करना चाहते हैं हम हर किस इस सूरत में, लेकिन इस बात को डबल चेक करना चाहिए कि क्या DNA के होते हुए भी जरूरत है आपको अपने सवाल के जवाब के लिए जो है वो कब्र कुशाई की जरूरत है, अगर नहीं है तो फिर रहने दें, क्योंकि ये बहुत 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 जज्बाती। एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था रिगार्डिंग ATR क्रैश। जी जी हेलो जी फरमाइए। आप इस वक्त, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आप बराह रास्त टेलीविजन पर हैं जी। अच्छा नुसरत साहब, मेरा प्रोफेशन भी फ्लाइंग से है और मैं एक एयरलाइन में फ्लाई करता था। अच्छा जी। काफी दिनों से मैं सुन रहा हूँ इस ATR क्रैश के बारे में। कल परसों में देख रहा था कि एक एयर मार्शल साहब जो हर प्रोग्राम में आते हैं वो पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, इकोनॉमी पे भी बात करते हैं, वेदर पे भी, एग्रीकल्चर पे भी। ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस एयर क्रैश और आई वाज सो सैडेंड टू हियर फ्रॉम दिस जेंटलमैन कि उसको ये नहीं पता कि इस जहाज में क्रू क्या था। एक एस जंजुआ जो कैप्टन था, Ali Akram was the co-pilot, Ahmed Janjua was a co-pilot जिसका रूट ट्रेनिंग हो रही थी चित्राल के रूट पे। ठीक है जी। और एयर मार्शल साहब लगे हुए थे कि जी वो कप्तान अपनी सीट पे नहीं था, एयर होस्टेस बैठी थी, मैंने अजीब अजीब बातें कर रहे थे। एंड आई वाज अस्टोनिश्ड कि ये तो हालत है हमारे इतने हाई एक्लोन के लोगों की कि वो सर देखिए, आप वो देखे, वो कुछ लोग हैं वो बख्शी हुई रूहें हैं और उनको टीवी स्क्रीनों पर नाजिल, इसलिए मेरा ख्याल है आप वो लतीफ़ नाम के एक अफसर साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन सर वो बात ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि चूंकि आप खुद भी पायलट रहे हैं जी तो आपको यकीनी तौर पर ये इंटरप्रिटेशन सुनकर और एक हादसे की ऐसी तफसीलात और ऐसी जुज़ियात और इस तरह के, जैसे वो खुद माशाल्लाह वहाँ पे मौजूद थे जी, तो यही लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ देख रहे थे आपको में क्या हो रहा था। ज़हनी तौर पर अजियत हुई होगी, मुझे भी हुई होगी और आई एम श्योर कि जो लोग डेफिनेटली जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके लवाहकीन के लिए इनको मिस इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करना जी, इस पे कोई बहस और कोई और राय हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सर, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड यू शुड ब्रिंग इन द फैक्ट्स टू द पब्लिक। सो काइंड ऑफ यू जी, हमारी यही कोशिश होती है, जैसे मैंने आपको इब्तदान कहा कि मुझे एक तौजीह पेश की गई थी कि क्यों इस बात पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि मैंने उसे अपने तौर पर इसे वेरीफाई मैं नहीं कर पाया हूँ किसी ऐसे शख्स से जिस पर मुझे एतबार हो, तो मैं जानबूझकर उस बात को विदहोल्ड किया हुआ। कराची में सर जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब साहब जी जनाब, ये आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है छोटी सी जी, वो ये है कि जनाब वाली, जब तैयारी का हादसा उससे पहले पायलट ने मैसेज दिया था मी डे का। अच्छा जी, मी डे का मैसेज दिया था, क्या एविएशन अथॉरिटीज वालों ने उनका कोई जवाब दिया या कोई डायरेक्शंस दी? और इस वक्त अभी नखरे कर रहे हैं कि साहब कि नशा दिया होगा, ये किया होगा, वो किया। यार कॉमन सेंस भी होता है नुसरत साहब, ये कॉमन सेंस की बात करते नहीं, एक मिनट करते हैं जनाब। वो मीडिया का अभी तक तो कोई जवाब ही नहीं है जनाब वाली। ठीक है जी, बिल्कुल। आप बंदा हेल्प के लिए पुकार रहा है, ये सारी चीजें देखे जी, असल में होता ये है कि जब तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो किसी न किसी हवालों से लीक हो जाते हैं और वो जब टीवी पे डिस्कस होते हैं, मीडिया में आते हैं, तो असल सूरत हाल जब तक सामने आनी होती है, उसके अलावा कई कहानियाँ जो हैं वो मार्केट में गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। इस्लामाबाद से एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से साहब। जी भैया। जी तारिक साहब, मेरा 13 साल एविएशन से तल्लुक रहा है। अच्छा जी। और मैं ये जानता हूँ कि हर एयरक्राफ्ट की एक टेक्निकल लॉग होती है और पायलट एयरक्राफ्ट को टेक ओवर करने से पहले उस टेक्निकल लॉग का पूरी का मुआयना करता है और वो हर चीज को देख के
اور اس کے بعد وہ ٹیک آف کے لیے وہ ایئر کرافٹ کو لیتا ہے. اب یہاں پہ آپ کے ٹی وی چینل پہ مختلف پی آئی اے کے ایکس امپلائیز آتے رہے اور وہ آ کے بیلاگ تبصرے کرتے رہے، جس کو مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ تنخواہیں تو وہ لوگ لیتے پی آئی اے سے تھے، کیا اس عرصے میں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی رہی؟ کیا ان کو پارٹس نہیں ملتے رہے؟ کیا ان کو باقی چیزیں نہیں ملتی رہی؟ وہ سب کچھ ان کو ملتا رہا، وہ سارے پرکس ایئر لائن کے جو ہے اس کو انجوائے کرتے رہے. طارق بھائی آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے کہ ایک وہ ادارہ جس کے ساتھ آپ نے سرو کیا، اپنی تمام اپنے زندگی کی اس سے متعلقہ مراد آپ نے انجوائے کی، اور جب ایک برا وقت آئے تو آپ بنیادی حقائق کو ڈس ریگارڈ کر دیں. لیکن سر آپ ایک بات صرف بتائیے گا، چونکہ آپ ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ فرض کریں کہ جب پائلٹ مثلا آپ جہاز اڑانے سے پہلے اس کے ٹیکنیکل لاگ کو جو ہے پوری طرح بغور مطالعہ کر کے جہاز اڑاتے ہیں، تو سر اس کے باوجود بھی حادثے کی پاسبلٹی تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے نا سر، کہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے. حادثہ بذات خود لفظی ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ کا مطلب انہونی، وہ تو ہوگی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کا ہر پارٹ اس کی سرٹن آرز ہوتے ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں، اس کی ایک عمر متعین ہوتی ہے، خراب ہو یا نہ ہو وہ پارٹ بدل دیا جاتا ہے. تو حادثہ تو حادثہ، لیکن اس حادثے میں یعنی ایئر لائن کو جو ہماری قومی ایئر لائن ہے اس کے اوپر وہ ہر چیز کو تھوپ دینا اور کہنا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میری ذمہ داری بطور ملازم بطور امپلائی میری ذمہ داری کہاں پہ ہے؟ جو کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فری ایئر ٹکٹ تو انجوائے کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنی ڈیوٹی پہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اس لاگ کو کیا میں صحیح طریقے سے یا اس ایئر کرافٹ کے انجن کو پراپرلی اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتا؟ صحیح بات ہے جی، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. یہ دیکھو نا اب ان کی بات کتنی معقول ہے، مناسب. اب یہ دیکھو ہمیں جن لوگوں نے فون کیا ہے ان میں سے کم از کم ایک صاحب انجینئر ہیں اور 2 جو ہیں وہ براہ راست ان کا یعنی براہ راست پائلٹ رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی پائلٹ ہوتے ہوئے کہ ہم لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اسپیکولیٹ نہ کریں نا، اس شعبے کے بارے میں جس کے وہ یعنی خود پائلٹ ہیں. ہم تو نہیں ہیں بھائی. جی یہ پشاور سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ گلمین ہے، ہاؤ آر یو؟ ویری ویل، تھینک یو سو مچ. سر میں اس فیکٹ پہ کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اے ٹی آر کا کریش والا سلسلہ ہے، اس میں ہر جہاز کے کاکپٹ میں ایک آڈیو ویڈیو ریکارڈر ٹائپ لگا ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کی الٹیمیٹ لنک ہوتی ہے بلیک باکس میں. تو دیر بائی میننگ تو سے کہ کریش ہو جائے جو بھی ہو جائے، اس کی کریش کے حد تک جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. دس از دی ٹیکنیکل سائڈ آف اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ڈرگ کیا گیا ہوگا یا کوئی ایسی پرابلم ہوگی. آئی ایم سوری ٹو سے دس بٹ اٹ کین بی آلسو فیکٹر کہ جو ہمارے پائلٹس حضرات ہوتے ہیں، آپ نے بھی میڈیا پہ دیکھا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھا ہے کہ سم ٹائمز وہ ڈرنک ہوتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹ فلائنگ. ان چیزوں کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. میں دیکھیے میں ہرگز میں رول آؤٹ نہیں کر رہا. میرا تو بالکل ایک عام انسان کے طور پر معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن جتنا تھوڑا بہت میں نے مطالعہ کیا ہے، جرنلسٹ کو ہر چیز میں دلچسپی لینا پڑتی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو کبھی جیک آف آل ٹریڈز بھی کہا جاتا ہے، ماسٹر آف نن. تو اس میں مجھے یہ گما تھا کہ جب آپ کے پاس ایک مرتبہ ڈی این اے کا نمونہ ہو تو آپ کو کسی بھی نوعیت کے انسان کی فزیک کے بارے میں کہ وہ مرنے کے وقت کن حالات میں تھا، شاید آپ کو قبر کشائی کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے اطمینان ہوا کہ ابھی ہمارے آن ایئر جانے سے تھوڑی ہی دیر پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب سے منسوب یہی بات ٹکر کی صورت جو ہے وہ تمام اکثر ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر چل رہی تھی. میرا ایشو صرف یہ تھا، میں خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وجہ رہی ہوگی یا یہ نہیں ہوگی، لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں جیسے ہماری ایک ابھی پائلٹ بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ حادثے بہرحال حل سے ہوتے ہیں. اور جی پشاور سے ایک اور کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب آپ کا پروگرام بڑا ہی زبردست چل رہا ہے. ارے بس چھوڑے نا. اچھا خیر آپ فرمائیے، حکم کریں. سر میں ڈاکٹر سہیل بول رہا ہوں پشاور سے. جی جی سر آپ
جو یہ بحث کر رہے ہیں کہ اب یہ قبر کشائی وغیرہ جو مسئلہ جو یہ چلا رہے ہیں نا، اس سے اچھا نہیں ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے، پہلے سے ہی پائلٹ کا جو ہے وہ جو بلڈ ہے اس کی جانچ کر لی جائے کہ اس میں الکوہل کی مقدار کیا ہے. کیوں اسیوم کر رہے ہیں ویسے ہم کہ بیچارے کے بلڈ میں الکوہل تھا؟ دیکھیے نا آپ، یہ بھی تو ہم زیادتی کر رہے ہیں نا بھائی، کہ ہم ان تمام تک ریکارڈنگ کے ہوتے ہوئے فلاں کے ہوتے ہوئے بھی، اور میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں سر کہ ڈی این اے کے ہوتے ہوئے ہم نے اسٹریٹ اوے یوں محسوس ہوتا ہے آپ کی بات سے اور آپ سے پہلے والے بھی ایک صاحب نے جو بات کی، ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ غالباً بیچارے پائلٹ ہی کا ہی کوئی نہ کوئی قصور ہوگا، کوئی ضروری تو نہیں ہے سر. یہ بھی تو زیادتی ہے نا، اور وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ یہ بھی ایک تھوڑا سا اس بات کا بھی احساس کیجئے کہ آپ وہ پائلٹ اس دنیا میں نہیں ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی باتیں سن کر ان کے پیاروں، ان کے عزیزوں جو آلریڈی ایک المناک واقعے سے کو بھگت رہے ہیں، اس کو بلانا انہیں مشکل ہوگا، ان بیچاروں پہ کیا بیت رہی ہوگی. تو ہمیں لوگوں کے جذبات کا تھوڑا سا تو احترام کرنا چاہیے. جب تک ہمارے پاس معلومات نہ کریں نا اسپیکولیٹ، صحیح بات ہے. نہیں، اگر معلوم بھی ہو جائے تو آپ کیا بیچاروں اس کو، ہاں اس کو پائلٹ ایرر میں ٹھیک. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. ابھی بھی انفارچونیٹلی یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو اب یہ جو سو کالڈ ڈیجیٹل جو ریولوشن آیا ہے، جس میں فاسٹ نیوز اور فیس بک نے اور ٹویٹر نے ہر شخص کو ایکسپرٹ بنا دیا، ایک صحافی بنا دیا، اور ایکسپرٹ آن ایوری تھنگ. اور وہ جو ایک ہمارا گارڈڈ رویہ ہوتا تھا، مثلا جیسے ابھی تم نے دیکھا ہوگا بات کرتے ہوئے میں نے توجیہ، الزام، بڑی احتیاط سے ایک ایک لفظ کہنا پڑتا ہے، اس کی شاید آج کے زمانے میں ضرورت نہیں رہی. بالکل، یعنی لوگ محسوس نہیں کرتے. میں تو خیر کرتا رہوں گا کیونکہ میں تو بھائی وہ کہتے ہیں. اچھا میں کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ تم ہومیوپیتھک ہیڈ لائن بنا رہی ہو جب میں دیکھو بی بی، اس کے باوجود میں آپ سے اسی حوالے سے دیکھیے، ابھی ایک رپورٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. وہ لوگ جو کہ اس شعبے کو سمجھتے ہیں وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھی اصل واقعہ کیا ہوا. بالکل ڈیفینیٹلی. لیکن ہمیں جو کالز آئی ہیں ان میں ایوییشن کے لوگوں کو چھوڑ کر، جن کا پیشہ ہے اور جن میں سے 2 ڈائریکٹلی جہاز اڑاتے رہے ہیں، وہ کوشش تھے، پھر بھی باقی لوگ جو ہیں انہوں نے فوراً بیچارے پائلٹ کے بارے میں سوالات اٹھانے شروع کر دیے، یا کسی نے ایئر لائن کے بارے میں ایسے سوالات جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بیچارہ اس دنیا میں نہ ہو. ڈیفینیٹلی. اسی بات کو لے کر مجھے خیال آ گیا، حالانکہ میں آپ کو ڈانٹنے والا تھا کہ آپ نے یہ اپنی وہ خبر جو ہے آخری والی، ڈانٹنا کیا، بہرحال میں احتجاج کرنے والا تھا. میں معافی چاہتا ہوں بھائی، میری کیا اوقات میں آپ کو ڈانٹوں کہ آپ نے وہ کہا کہ جی وہ ایف آئی آر وہ گمشدہ وغیرہ وغیرہ. بی بی میری آپ سے درخواست ہے، اور یہ میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ لیکن ریئلسٹکلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان گمشدہ بلاگرز کا تذکرہ چھوڑ دیں. کیوں نصرت صاحب؟ بی بی آپ اگر یہ تذکرہ کرتی رہو گی تو بالآخر آپ کو اور آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ جب کوئی چیز جانتی ہیں تو میں بد نصیب کم بخت مارا کچھ نہ کچھ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. تو ہمیں ان کا سہولت کار قرار دے دیا. ہم نے کوئی ججمنٹ تو نہیں دی. دیکھیے آپ نے ججمنٹ دیں یا نہ دیں، ہم نے بالکل نہیں دی. آپ یہ دیکھیے جیسے پائلٹ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں سنیے. اب اس وقت کوئی شخص اس سوال پر غور نہیں کر رہا کہ کیا اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، جس کا کنٹرول چودھری نثار علی خان صاحب جیسے دبنگ، اصول پرست اور انتہائی
یعنی کہ اپنے اوپر فخر کرنے والے اصولوں پر ڈٹے رہنے والے پہ ہے. ایک شخص اپنے دوستوں کے گھر سے اپنے گھر کو جا رہا ہے تو اس کو کسی گلی سے نہیں, کسی تاریخ مین ایکسپریس وے, اسلام آباد ایکسپریس وے سے اٹھا لیا گیا. اب میں ذاتی طور پر یہ ترجیح دیتا کہ پاکستان جہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی ہے, جہاں پر وزیر اعظم کی روزانہ پناما ہو رہی ہے, صبح کا آغاز پناما سے ہوتا ہے اور ابھی اس وقت ہو رہا ہوگا باقی, جہاں پر ایک سول جج معطل ہوتا ہے کہ بھئی وہ طیبہ پہ تشدد, تو میں تو یہ باور کرتے ہوئے 100 بار سوچوں گا کہ ایک ایسے شخص کو ایک ایسی ریاست جہاں پہ آئین اور قانون کی ایسی بالادستی ہے کہ فوراً وہاں کا کوئی ادارہ جو ہے اسلام آباد ایکسپریس سے وے سے اس طرح کسی کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے, میں ترجیح دوں گا. لیکن میرے گماں کو سب سے پہلے نگیٹ کیا ہے میرے ہی وزیر داخلہ دبنگ آدمی نے کہ جی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ میں لوکنگ آفٹر. سو امپلیسٹلی وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ریاستی ادارہ ملوث ہے. چلے اب بھی وہ لوگ جو ہے اگر میں دوبارہ میں ابھی بھی اگر کا لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھوں گا, ترجیح دوں گا اگر کو کہنے پہ, تو بھائی ان کی پھر انویسٹیگیشن ہو رہی ہوگی, وہ آنے دو. ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں پھیلا دیا گیا, یاد ہے 2 روز قبل ہمیں ایک صاحب کی بہن کا فون آیا تھا بیچاری کا, اور وہ اتنی دل برداشتہ تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں دین سے محبت ہے, ہمیں اور ہمارے تمام خاندان والوں کو, لیکن میرا بھائی آ گیا تو سر ہم تو اس میں ہم چلے جائیں گے. انہوں نے کہا سیدھی سی بات ایمان سے, میں تم یقین مانو کہ ان کے ٹیلیفون کے بعد جب میں یہاں سے گھر جا رہا تھا تو 2 مرتبہ جو ہے وہ یعنی بے خیالی میں میری گاڑی جو ہے وہ ٹھیک نہیں خوفناک بات ہے یہ, خوفناک بات ڈیفینیٹلی. اب ریاستی سطح پر جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں, آپ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ گلمینے ایک فرضی نام بنا کر کوئی ایسا مواد پھیلا رہی ہے جو فساد خلق کا باعث بنے گا یا ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے, ریاستی اداروں کی تصدیق ہو رہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کسی بھی چیز کی تو آپ گرفتار کریں نا, تو آپ باقاعدہ گرفتار کر کے آج کے زمانے میں سائنٹیفکلی یو کین پروو کہ بھئی یہ آپ نے پیج بنایا, یہ آپ پوسٹ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. اور السلام علیکم, گورنر صاحب خیبر پختونخوا کے گورنر کی تصویر لگائی تھی نا, کتنی جلدی پکڑ لیے تھے انہوں نے لوگ, ملتان سے کچھ بلاگر, ٹھیک ہے نا, پکڑے انہیں آپ بالکل. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو نصرت جاوید کی یا گل مینے کی کوئی بات پسند نہ آئے تو اسے پہلے گرفتار کر دو. قانون ہے, ہر چیز کا قانون. تو آج کے زمانے میں یہ کتنا آسان ہے, مجھے گرفتار کر لیا جائے, میرا کوئی عطا پتہ نہ معلوم ہو, نہ دفتر والوں کو نہ میرے گھر والوں کو کہ میں کہاں ہوں, میں ٹیکنیکلی گمشدہ ہوں, اور آئے کہ جی میں نے 210 میں میری تصویر سمیت, میں نے تو یہ کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا. آج کل اس طرح کے چیزیں انوینٹ کرنا کتنا آسان ہے. بالکل. ہاں, میرے ابھی میں کم از کم تمہیں بتا رہا ہوں کہ 4 فیس بک پیجز ہیں نصرت جاوید کے, آپ کے نام کے, جو آپ کے نہیں ہیں. اچھا, میں احتجاج کر کے میں نے کہا یار جہنم میں جائے میں کون سا کوئی, کیونکہ میری تو ہر چیز اوپن ہے, میں جو لکھتا ہوں وہ اوپنلی, جو کالم جو یعنی بولتے ہیں وہ یہاں سب کو معلوم ہے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن کتنی خوفناک بات ہے, اب ان کے خلاف جو بات پھیلائی گئی ہے اس کی اب کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ آج انصار عباسی صاحب, ہارون رشید صاحب, یہ دونوں ابھی بھی رپورٹنگ کے لیے دائیں بائیں گھومتے رہتے, ٹھیک, میری طرح وہ عملی رپورٹنگ سے ریٹائرڈ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, بہت باخبر ہے. اچھا, آپ اور میں ان کی, میں نے بتایا میں ہارون رشید صاحب کی 90% باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, انصار عباسی صاحب کی بھی, انصار عباسی صاحب کی 99 شاید, لیکن بہرحال میرے بھائی ہیں, میرے سینئر لوگ ہیں وہ, لیکن ان کے لکھے ہوئے پر لوگ اعتبار کرتے ہیں. درست. میں جو بات کر رہا ہوں شاید
اگر وہ 5 بندے اس بات کو وقت دیں گے تو 10 آدمی جو ہیں وہ ان کی کہی ہوئی بات کو وقت دیں گے. میں اس کو پسند کروں یا نہ کروں, تم کرو یا نہ کرو, میں ایمانداری سے کہتا ہوں. ان دونوں حضرات نے اپنے کالم میں اگرچہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جی ان کو بغیر وارنٹ وغیرہ یوں غائب کرنا مناسب نہیں تھا, لیکن ساتھ ہی دونوں نے نام نہاد آزادی رائے کا فتنہ, انصار عباسی صاحب نے اور میرے بھائی ہارون رشید صاحب نے حکمران کہاں ہیں, ان 2 کالمز میں انہوں نے تقریباً اس بات کا اثبات کر دیا ہے آلموسٹ کہ بھئی وہ کوئی نہ کوئی ایسا مواد ضرور پھیلا رہے تھے. ٹھیک, اب اس پہ بریک چلیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا بی جو اتنی محنت سے سارا میٹیریل جو جمع کیا تھا ہم نے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے افغانستان اور ان کے نئے وزیر دفاع, یہ وہ میرا خیال ہے کہ آج ہم ڈسکس نہیں کر پائے. نہیں نصرت صاحب, ٹائم اس کے لیے بہت تفصیلی ہمیں نہیں, لیکن ہم جو بلاگرز پہ بات کریں, لیکن ان کے بارے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ریاست ایک آدمی کو گرفت میں لے لے بغیر کوئی الزام لگائے, اپیرنٹلی اللیجڈلی نظر بظاہر, لیکن اس کے بارے میں وہ جیسے وہ اس کے زمانے میں میکارتھیزم میں ہوتا تھا نا, گیو ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم, اس کے خلاف ایسی فضا بنا دو کہ اس کو جب 1 مہینے بعد ریاست بھی کہے کہ اچھا بھائی جان گھر جائیں تو آئندہ احتیاط کریں, تو اپنے محلے تک نہ پہنچ پائے اور کوئی. بالکل نہیں, ہمارے ہاں وہ تاریخ رہی ہے. نہیں ابھی جو ہو رہا ہے اور اب یہ جیسے سوشل میڈیا کو تو چھوڑو نا, اس میں سے لوگ جا کے کچھ کر بھی تو سکتے ہیں. جب ریگولر میڈیا پہ انصار عباسی صاحب جیسے اور میرے بھائی ہارون رشید جیسے قابل اعتماد, بہت زیادہ پڑھے لکھے بہت لوگوں نے پڑھتے والے لوگ, اگر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ان کا کسی نہ کسی طرح اس طرح کے کوئی اشتعال انگیز فتنہ پرور مواد سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا, تو میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ان کی بات پہ زیادہ اعتبار کریں گے. سوشل میڈیا کو چھوڑیں آپ, یہ تو اب ریگولر میڈیا کی بات آ گئی ہے. اخباروں میں روز چھپتا ہے ان کا کالم, کتنے لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایبسلیوٹلی. اب اسی کی روشنی میں وہ ایک سول سوسائٹی ایسوسی ایشن آف پاکستان باقاعدہ رجسٹرڈ ایک تنظیم ہے, این جی او ہے, نہیں وہ خود کو این پی او نان پروفٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں, کیونکہ این جی اوز کا مطلب ہوتا ہے کہ یورپی امریکی ڈالر خور نہ, ارے ڈالر خور, بات تو ایک ہی ہے, ایک ہی بات ہے نا نصرت صاحب. اب وہ جو مرضی نام دیں, ایک این جی او, انہوں نے پردہ کیا نا نان پروفٹ, وہ they don't want to call them well done ہے, لیکن بہرحال ہیں وہ جو مرضی کہتے رہے بھائی, وہ جو خود کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نان پروفٹ نہیں, لیکن I feel like ہمیں یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ ہے یہ این جی او, میرا کوئی دوست نہیں ہے, میرے لیے زیادہ بریسم بات کیا بات بتائیں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جی ایبسلیوٹلی وہ لوگ جو گم شدہ ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف کہ جی ایف آئی آر کاٹی جائے, وہ ساری جو کہ بلاسفیمی سے کنیکٹ, بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اس طرف سے جب اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں تو اگر وہ لوگ رہا بھی ہو گئے, بازیاب بھی ہو گئے, تو جان بچانے کے لیے دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے. اور یہ میرے اس خطے میں ہو رہا ہے, میرے اس ملک میں ہو رہا ہے جس کے بلے شاہ پر میں ہمیشہ ناز کرتا رہا ہوں, جو کہتا تھا کہ تینو کافر کافر آختے تو آخو آخو کہہ. اس معاشرے میں اورنگزیب اور احمد شاہ عبدالی کے زمانے کا بلے شاہ اور 2017, تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا میں نے ذہنی اعتبار سے میرے خطے نے, میرے لوگوں نے ترقی کی ہے یا تنزلی کی طرف گئے. ٹھیک, میں اتنا اس بات کا دکھ مجھے ضرور ہوگا. اور ریاست جب خود کسی ایک شخص کے بارے میں کیا یار یہ کر لیتے, ان کے بارے میں جب یہ خود پھیلائے تو ایک حوالے سے وہ خود ہیٹ سپیچ کی مرتکب ہو رہی ہے. ریاست پاکستان وہ ہیٹ سپیچ کر رہی ہے, تو خود ہیٹ سپیچ کرتے ہوئے تم کس طرح کسی کو ہاتھ ڈال سکتے ہو کہ بھئی آپ ہیٹ سپیچ کر رہے ہو؟ نہیں ڈال سکتے.
اور میں اسی لیے تمہیں کہتا ہوں بیوی کہ جب ریاست اپنا رویہ ایسا بنا لے کہ وہ آپ کو بلیک میلرز کی طرح وہ کرے تو جان چھڑاؤ. تم عمران خان سے زیادہ بڑی نہیں ہو, ان سے زیادہ لیڈر نہیں ہو. وہ ہر ایک کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. آج کل دیکھو تگنی کا لاش نے چاہا تھا گورنمنٹ کو, انہوں نے 2011 میں اپنے انٹرویو میں انڈیا میں کہا تھا, سنو 1 منٹ کو ذرا. I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. ٹھیک ہے وہ. اور ابھی حال ہی میں تم نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے بیچاروں نے, اور خدا کی قسم سے میں یہ بات تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں اسی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ان پر کچھ الزام لگا صرف سوشل میڈیا پہ. انہوں نے 2 دن تک مسلسل جو ہے اپنی وضاحتی بیان اور معافی طلب کرتے. تو لہٰذا برائے مہربانی اور اس کے ساتھ اجازت ہو بھائی, گھر جانا ہوتا ہے, سردی ہے بہت. چلیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں, کل پھر ملیں گے, تب تک خدا حافظ.